₹6 کی جی تو کیا یہ سعودی عرب کا جتنا آپ نے ہمیں گنایا اس میں کوئی خوشخبری جو پیٹرول ڈلواتے ہیں ان کے لیے بھی ہے؟ جی دیکھیں جی کر جی جی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ 16-17 مہینے جو پچھلی حکومت رہی آپ کو معلوم ہے اس وقت شرح کیا تھی مہنگائی کی. اب بھی آپ کے سامنے پچھلے مہینے شرح آ گئی ہے اس مہینے کی. پچھلا مہینہ 17% یعنی 40% سے تقریباً کم ہونا شروع ہوئی, 17% تک آ گئی. بڑا کٹھن اور مشکل سفر تھا اور سب نے اس میں شرکت کی اور بہت سختی لوگوں پہ گزری, لیکن فرق آ گیا نا. تو انشاءاللہ ہر چیز کا تو ہم کریڈٹ نہیں لیتے, لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کی گئی اور بڑی اس کی بھاری سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑی اور ادا کی گئی قیمت, مگر ادا کا فائدہ اب آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا ہے. ایک دوسری بات آپ کی جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ہم جس ریفائنری کی بات کر رہے ہیں اس میں 50% بنیں گی پیٹرولیم پروڈکٹس یا 60%, اور 40% جو تجویز ہے, اور 40% جو پہلے نہیں تھی. پہلے یہ تجویز تھی کہ صرف پیٹرول ہی بنائیں گے, یعنی ہم باہر سے لے کر آئیں گے خام تیل ڈالروں میں, یہاں پہ بیچیں گے پیٹرول روپوں میں. جب ڈالر ادا کرنے کی باری آئے گی تو ڈالر پورے نہیں پڑیں گے. لیکن کیونکہ خام تیل کی قیمت کم ہوتی ہے اور پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی زیادہ ہوتی تو ہمیں پھر بھی فائدہ تھا, یعنی وہ جو فرق ہے اتنا زر مبادلہ کم خرچ کرنا پڑنا تھا. لیکن اب جو ہم تجویز آگے لے کر چل رہے ہیں اس میں 40% یا 30% یا 50%, وہ تو جب فیزیبلٹی آئے گی پتہ چلے گا, ہم پیٹرو کیمیکلز بنائیں گے. اور ہمارے ملک میں اتنی کھپت نہیں ہے کہ ایک بڑی ریفائنری کے پیٹرو کیمیکلز ہم استعمال کر سکیں, تو باقیوں کا کیا ہوگا. تو جو ہم سٹرکچر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سب ایکسپورٹ ہوگا, یعنی ہم یہاں سے روپوں میں پیٹرول بیچیں گے, وہاں پہ پیٹرو کیمیکلز ایکسپورٹ کر کے ڈالر لے کر آئیں گے. تو ہمارا زر مبادلہ کا بھی جو توازن ہے وہ بہتر ہوگا, ہمارے ملک میں تیل کی قیمت بھی تھوڑی سی گھٹے گی. اوور آل ہمارے اختیار میں ہوتی نہیں ہے تیل کی قیمت, آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیوی لگائی ہوئی ہے, یہ بس ہمارے اختیار میں تھا, وہ تو لگی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ دیجیے گا. جو بین الاقوامی قیمت ہوتی ہے کوئی بھی دنیا کا ملک امریکہ سمیت یورپ سمیت اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتا, تو پاکستان بھی نہیں کر سکتا. تو جو بین الاقوامی سطح میں ڈالر پہ قیمت ہوتی ہے اس پہ ہم لے آتے ہیں. دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے ڈالر اور روپے کا توازن. اگر روپے اور ڈالر کا توازن خراب ہو جائے تو پھر ہماری بربادی ہو جاتی ہے, پیٹرول اور مہنگا ہو جاتا ہے. یعنی $1 اگر 280 روپے کا ہو تو ایک بات ہے, اگر 350 روپے کا ہو تو دوسری بات ہے. تو وہ توازن کا برقرار رہنا جو اب ہے, اب ایک تقریباً وہ 280 کی رینج کے اندر ہم نے ایک سٹیبلٹی مارکیٹ میں آ گئی ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں نقصان کم ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہ ہم رکھتے ہیں نہ روکتے ہیں. بین الاقوامی قیمت اور روپے اور ڈالر کا توازن, واحد چیز جو ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم ٹیکس نہیں اکٹھا کر پاتے تو ہم لیوی لگاتے ہیں ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے. وہ ایک وزن ہے جو عوام پہ پڑتا ہے, مگر وہ جیسے جیسے ہماری آپ نے دیکھا وزیر اعظم نے, میں نے آپ کو جو حکومت کی کارکردگی کہا, وزیر اعظم نے کیا کیا, گلے پڑ گئے ہیں ایف پی آر کے, اور اس میں جو کرپٹ لوگ تھے ان کو باہر نکال رہے ہیں, اور جو لوگ ایماندار ہیں جو بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن جو ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک پورا ریفارم ایجنڈا ہے جس کو لے کر آ رہے ہیں تاکہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن اس کا بوجھ عوام کے اوپر آہستہ آہستہ کم کیا جائے, تاکہ وہ لوگ جو نفع کماتے ہیں وہ زیادہ ٹیکس دیں اور وہ لوگ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں جن کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں وہ کم ٹیکس دیں. تو یہ طریقہ کار, یہ وہ ڈائریکشن ہے جس میں ایف بی آر جاری ہے, جس کو دھکے سے لے جایا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ یہ ہمارے جو معیشت ہے وہ بہتر ہو. ملک صاحب ہر حکومت کام کرنا چاہتی ہے, لیکن جو ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام ہے, خود حکومتوں کو نہیں پتا کہ ہم نے کب تک سرو کرنا ہے. جب تک یہ چیز نہیں آئے گی تو جتنے بھی سسٹینیبل گولز آپ متعین کر رہے ہیں اس کو آپ اچیو کیسے کریں گے, یہ سب سے بڑا ہمارے لیے ایشو ہے. جب ہم نے یہ سرو کر لیا یا اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا تو ساری چیزیں خود بخود ہو جائیں. دیکھیں دو ایک منٹ ایڈ یہ کر لیجیے گا, امن و امان کی صورتحال جیسے ابھی چائنیز کے اوپر حملے ہوئے تو سرمایہ کار فوری طور کے اوپر ایسی چیزوں سے بھاگ جاتا ہے. جب سعودی یہاں پہ آئیں گے تو وہ امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ, جی دونوں کا جواب یہ دونوں